ایک اہم شخصیت نے مارشاء کی باتیں کیوں کی؟ حامد میر کا کالم۔ جنگ کے کالم نگار حامد میر اپنے کالم نئے آرمی چیف سے واحد توقع میں لکھتے ہیں کہ ایک مغربی سفارتکار کے ڈرائنگ روم میں مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ سرد موسم میں مجھے ماتھے پر پسینہ محسوس ہونے لگا۔ محدود سی محفل میں 3 سیاستدان، 3 مختلف ممالک کے سفارتکار اور یہ خاکسار موجود تھا۔ ایک یورپی ملک کے سفیر نے مجھ سے پوچھا کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو مارشاء لگ سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے اس خطرناک سوال کا جواب دینے کے بجائے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور اپنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سوال کا جواب تو آپ کو دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے میری اس گستاخی پر کمال صبر و تجمل کا مظاہرہ کیا اور سفیر صاحب کو ایک تفصیلی جواب دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نہ تو پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اور نہ ہی مارشاء لگے گا اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وزیر دفاع سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور وہ بار بار ایک ہی جواب دے رہے تھے کہ بس چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک سفارتکار مجھے کھینچ کر کونے میں لے گیا اور پوچھا کہ کیا آپ اپنے وزیر دفاع کے اس دعوے پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا؟ میں نے اسے بتایا کہ وزیر دفاع وہی کہہ رہا ہے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی کہہ چکے ہیں۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ میں ماہر معاشیات نہیں ہوں۔ سفارتکار نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ کچھ دن پہلے آپ کی موجودگی میں ایک اہم شخصیت نے مارشاء کی باتیں کیوں کی تھیں؟ میں نے جواب میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 4 اعلانیہ مارشاء لگ چکے ہیں، لہٰذا جب مارشاء نہیں ہوتا تو ہم غیر اعلانیہ مارشاء کو کوستے رہتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہم اس خطرے کو ٹالنے کے لیے ہر وقت اس کی مذمت کرتے رہتے ہیں۔ سفارتکار میری جان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی اینک اتاری، شیشہ صاف کیا اور پوچھا کہ اگر آپ سیاست میں فوج کے کردار کے خلاف ہیں تو آپ کی تمام سیاسی اشرافیہ اور میڈیا کا سب سے اہم ترین مسئلہ اگلے آرمی چیف کی تقرری کیوں ہے؟ آرمی چیف تو سیکرٹری دفاع کو جواب دہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں آرمی چیف کا عہدہ صدر اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی آرمی چیف کی نہیں بلکہ فیلڈ مارشل کی تقرری ہونے والی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر میری نظریں جھک گئیں۔ بات تو سچ تھی لیکن بات تھی رسوائی کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔